میں نے آپ کو 3-4 دنوں سے کہہ رہا ہوں، انسپریشن، کریڈیبلٹی اور گین. نواز شریف، زرداری، الطاف حسین، عمران خان گین دیتے ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو دا کریڈیبلٹی ایوری بڈی نوز، مگر وہ گین کے پیچھے مجبوراً لوگ آتے ہیں. اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، اس کے نام کے اوپر آپ کو انسپریشن اور کریڈیبلٹی دونوں دینی چاہیے تھی. کریڈیبلٹی دونوں نہیں دے رہے. گین تو جماعت اسلامی بھی وہی دے گی کہ ووٹ دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، سڑکیں پکی ہوں گی اور ٹیکس کم ہوگا اور نوکریاں ملے. سلوگن از ویری مچ دا سیم. مگر جماعت اسلامی میں یا کسی اور جماعت میں فرق یہ ہونا چاہیے تھا کہ جماعت اسلامی تفہیم القرآن کے اوپر اسٹیبلش ہوتی. سید ابو العلا مودودی is the biggest name that ever happened to this region, if not the world. If not the world. I rate him more than Allama Iqbal as a philosopher, as a mufakkir. I rate him more than any other person of his time. Actually نا میں کون ہوتا ہوں، آپ دنیا سے خود دیکھ لیں ریٹنگ. وہ ان کے سوچ تھی کیا، وہ چاہ کیا رہے، ان کا ویژن ہے کیا. اب جب سید قطب کو اٹارنی جنرل آف ایجپٹ نے بلایا تھا نا لاسٹ ڈیسیجن کے لیے، تو انہوں نے پتہ کہا تھا کہ تم سید ابو العلا مودودی کی کاپی پیسٹ کرتے رہے ہو، تمہاری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. ہمارا ویژن پوری دنیا کو، ہمارے بندے کا ویژن پوری دنیا کو چینج کر رہا تھا، اور جماعت اسلامی کے اوپر نہیں افیکٹ اس کا آ رہا. تو پھر مسئلہ ہمارے اس سیٹ اپ کا ہی ہے. ایون دو جماعت اسلامی 100% صحیح کہتے ہیں لوگ کہ ادھر کوئی باپ بیٹا نہیں چلے گا، ترکے میں نہیں آتی کسی کو سیٹ. صحیح کہہ رہے ہیں، وہ واحد جماعت ہے ہمیں ترکے میں نہیں آتی. ایم کیو میں بھی ترکے میں نہیں آتی. بٹ what I'm saying is that's not gonna be enough نا، نہیں چلا نا. مسلمانوں کو اسلام نظر نہیں آیا، اس لیے نہیں کہ اس میں ہے نہیں. وہ انسپریشن کی جو دیکھیں، سید منور حسن دا بگیسٹ ڈائمنڈ آف آر ٹائم، اس کی سب سے کم ٹینیور کیوں ہے جماعت اسلامی میں؟ کیوں ہے؟ جماعت اسلامی کا اس کرنٹ سٹرکچر اس ہیرے کو برداشت نہیں کر سکا. اچھا. He was too honest, too brutal, too candid, and he was cutting through the fluff and the clutter. وہ ابو العلا مودودی کا بیسٹ اسپیسیمن اس وقت ہمارے ٹائم پہ تھا. میں نے تو نہیں مودودی صاحب کو دیکھا، I'm not old enough, but I am old enough to know سید منور حسن. اچھا، اس کا سوال تو یہ اور ہم سہیں گے سید منور حسن بھی جماعت اسلامی سے ہی پروڈیوس ہوئے ایسے. مگر میں منصورہ گیا ہوں ابھی جماعت اسلامی کے اس پہ آپ کے جو میڈیا سینٹر ہے، بیکاز میں سینٹر مشتاق صاحب کے ساتھ I was really supporting his and his wife's stand for Palestine. جماعت اسلامی کو میں نے بلاتا رہا کہ کدھر ہے جماعت اسلامی، اکیلا کیوں چھوڑ دی ہماری بہن کو. ان کی جو زوجہ ہیں، جو منور سینٹر مشتاق کی جو بیگم ہے ہمیرا. تو آئی وینٹ دیئر. میں پروٹیسٹ والا بندہ نہیں ہوں، میری موومنٹ ہی ساری پروٹیسٹ کے خلاف ہے کہ مسلمان پروٹیسٹ نہیں کرے گا کبھی، مسلمان کام کرے گا، ٹھیک ہے، مسلمان سیاست کرے گا. So I went there, the first ever protest I ever went to. ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے I called ان کے where is the Muslim brotherhood of جماعت اسلامی کی بچی یہاں پہ کھڑی ہے، باقی سارے آگے جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی. Then they called me in Mansoura and Salman صاحب had a very detailed session with me کہ آپ نے کیوں کال آؤٹ کیا جماعت اسلامی کو. اور میں شاک میں چلا گیا. بہرحال میں نے 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی ادھر، انہوں نے وہ پوڈ کاسٹ ہی سیل کر دی. وہ پوڈ کاسٹ جماعت اسلامی کے اس وقت کے کرنٹ سسٹم کو ہضم ہی نہیں ہوئی، حالانکہ میں نے کوئی اتنی سمپل سی باتیں پوچھی ہوئی اور کی ہوئی اس میں کوئی کانٹروورشل کوئی بات نہیں ہے. بٹ دے آر اسکیئرڈ، وے مور اسکیئرڈ دین اینی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایور. یہ اسلام کے نام والی بات ہے. جبران بھائی اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے، سنا ہی نہیں. I am the victim of the current inferior psychology of جماعت اسلامی. That's why I'm saying. میں اس ظاہر ہے یہ دو چیزیں کیوں آپ کو، کیوں آپ پہلی بار میری ملاقات ہوئی. میں مودودی صاحب کا سب سے بڑا فالوور اسٹوڈنٹ ہوں. تفہیم القرآن کی پروجیکشن میری لائف کا مقصد ہے، اور میں منصورہ میں بیٹھا ہوں، مجھے میری پوڈ کاسٹ نہیں پمپ کی جا سکتی. سوچیں کوئی بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں. جواب میں نے آپ کو ٹی آر پی نہیں دینی آج. نہیں ہمیں جواب پوری بات سنوں گا اور پھر پورا جواب دوں گا انشاءاللہ. مجھ میں اتنا حوصلہ ہے الحمدللہ، اور یہ میری پارٹی ہی کی تربیت ہے کہ میں پوری بات سنوں اور پھر پوری بات کا جواب دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے، اس کا جو پورا آپ کو اگر مولانا مودودی کی ہسٹری اگر ہم بتائیں تو یہ جو پریمبل پاس ہوئی تھی، مولانا جیل میں تھے اس وقت، اور اس کی پریمبل جو ہے 1949 میں مولانا مودودی کو جیل میں بھجوائی گئی تھی. اور مولانا مودودی نے پھر 1953 میں ان کو سزائے موت ہوئی مسئلہ قادیانیت لکھنے پہ، جو آج ختم نبوت کے بہت سارے لوگ اس کو کلیم کرتے ہیں. وہ 1953 میں اور کہا گیا کہ معافی نامہ لکھ دو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ، معافی اللہ تعالیٰ مارتا ہے، انسان نہیں مارتا. پھر 1956 میں آئین پاس ہوا
اور 1957 میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کا ایک تاریخی اجتماع ماچھی گوٹ پر بلایا اور اس کے اندر پوری جو جماعت اسلامی کی پچھلی سٹرگل تھی اور آئندہ کا وہ پوری ایک کتاب موجود ہے تحریک اسلامی کا آئندہ عمل، میں ساحل بھائی کو بھی وہ تحفتاً انشاءاللہ دوں گا. اس کے اندر مولانا مودودی نے 3 دن تک بحث کروائی. یہ وہ حصہ ہے جماعت کا جس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی اور کچھ لوگ پہ جماعت سے جنہوں نے راستہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، راستہ جدا کیا. اس میں مولانا مودودی نے 3 دن کہا کہ آپ اپنا، کیونکہ جماعت اسلامی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ میں آخری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ میں ساحل بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا ہوسٹ بنوں گا اور جو آپ کی تھاٹس ہوں گی انفلٹرڈ میں انشاءاللہ اس کو پبلک کروں گا، میں یہ وعدہ کروں گا. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ٹالرنس لیول کی. مولانا مودودی نے 3 دن لوگوں کا کہ بولو، بات کرو، آپ کیا چاہتے ہو. لوگوں کا اختلاف یہی تھا کہ جماعت اسلامی ایک اصلاحی جماعت ہے، اسے انتخابات میں نہیں آنا چاہیے. مولانا مودودی کا یہ موقف تھا کہ اقامت دین جس کی پولیٹیکل ساری اس کی بات ساحل بھائی بھی کرتے ہیں، اس کا طریقہ اب یہی ہے کہ ہم انتخابات کے اندر اتریں اور رایامہ کو ہموار کرتے ہوئے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں. دیکھیں نا، ایک طریقہ یہ کہ آپ بندوق اٹھا لیں. مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے منشور میں، دستور میں، آئین میں یہ طے کر دیا کہ ہم کسی زیر زمین سرگرمی کو سپورٹ نہیں کریں گے. جو ہوگا برسر زمین ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا. تو ہم لوگوں کی رایامہ کو ہموار کریں گے اور اس کے 4 پوائنٹس طے ہیں جماعت اسلامی کے. بندگان خدا کو دین کی دعوت، جو مسلمان ہیں انہی کو اللہ کی طرف، ان کی بندگی کی طرف دعوت. اس کے بعد تطہیر افکار، لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنا. اس کے بعد اصلاح معاشرہ، یعنی لوگوں کی اس سوسائٹی میں اس کا رنگ نظر آئے. اور چوتھی چیز ہے انقلاب قیادت، یعنی آپ جو اقتدار ہے اس تک پہنچے، اس کو چینج کریں، انقلاب قیادت. یہ وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو مولانا مودودی نے دیا. ہم اس کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پہ اسٹڈی سرکل کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ ساحل بھائی نے کہاں سے اس کو مطلب ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ مولانا مودودی جو ہے اس کو جماعت اسلامی نے چھوڑ دی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. منور حسن کی اچھا میں مولانا مودودی کی آپ نے سٹارٹ. اچھا منور حسن صاحب کی اگر میں بات کروں تو منور حسن صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، ان کو وہ واحد بندے ہیں، میں اپنی اگر پرسنل بات کروں، کہ جن کے ساتھ مجھے تصویر کھینچانے کا، ہم جمعیت میں تھے تو ہمیں شوق تھا کہ منور صاحب کے ساتھ کبھی تصویر اتر جائے. اور ہمارے والد صاحب کے ساتھ ان کا بہت پیار اور محبت کا تعلق تھا، اور جہاں وہ موجود ہوتے تھے وہاں پہ ہم پہ ویسے ہی ایک ایمانی کیفیت ہوتی تھی. منور حسن صاحب جو دوسری بار امیر منتخب نہیں ہوئے، اسی کی بات کر رہے ہیں ساحل بھائی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ جماعت نے انہیں ڈائجسٹ نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحت کی کنڈیشن ایسی تھی کہ منور حسن صاحب، ہم نے خود اسلامی جمعیت طلبہ کا اجتماع ارکان تھا، ہم نے ان کو بلایا اور منور حسن صاحب یعنی رکعت بھول گئے پڑھاتے ہوئے، تو انہوں نے پھر سلام پھیر کے کہا کہ یار میں نہیں کنٹینیو کر سکتا، کوئی اور امامت کروائے. یعنی یہ ان کی ہیلتھ کی ایسی کنڈیشن تھی. ورنہ جماعت اسلامی اپنے امیر کے پیچھے، یعنی جماعت اسلامی کا ڈسپلن کوئی میچ کر سکتا ہے؟ یعنی جماعت اسلامی نے جو اس کے امیر نے طے کر دینا ہے وہ پھر اس کے پیچھے پوری یکسوئی کے ساتھ چلتے ہیں. اور جیسے منور حسن صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی باقی عمرہ کے، اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل سراج الحق صاحب تھے، آج حافظ. اچھا یہ تو وہ بات ہو گئی، اس کے بعد کا ایڈریس کر دیں، اس کے بعد ساحل بھائی کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کہا کہ ہی واز بیکنگ سینیٹر مشتاق اور ان کی پارٹی. تو وہاں پہ کیوں جماعت اسلامی؟ بات تو ٹھیک ہے، فلسطین کا ایشو تھا. دیکھیں جماعت اسلامی ہمیشہ کوئی بھی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کرے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کرے، فلسطین کے کاز پہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ہم تعاون کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم نے انہیں تنہا چھوڑا. جتنی بار وہ گرفتار ہوئے کس نے ان کی بیل کروائی؟ مطلب کوئی یہ لال پیلے نیلے وہ مہرنگ بلوچ آتی تھی؟ جماعت اسلامی کا امیر نصر اللہ رنداوا کھڑا ہوتا تھا وہاں پہ، میاں اسلم جا کر کے کھڑا ہوتا تھا. کسی ایک پوائنٹ پہ اگر کوئی کمی بھی رہ گئی ہے تو یار اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے ان کی پشت پناہی نہیں کی. جماعت اسلامی نے ہر موقع کے اوپر باوجود اس کے، اب ظاہر ہے کہ وہ بات کرتے ہیں، ہمیں یہی ہدایت ہے کہ آپ اس کا ریبٹل، اس کا جواب نہ دیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے.